اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا، ابھی ہم نے سورہ کہف کے متعلق جو کچھ پڑھا، یہ آیت آپ پڑھ سکتی ہیں میں؟ جی ٹھہرے میں نیٹ لگا لوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لِأُولِي الالباب. لأولی الالباب. جی ان ہم نے پڑھا تھا، تاکید کے لیے ہوتا ہے بے شک، فی جی حرف جار جار، تو اس نے کیا کیا، اپنے بعد والے اسم کو جر میں لے گئے. جر میں، اور فی خلقی کیا ہوا، یہ مرکب جاری ہو گیا. مرکب جاری. اور خلق کے سماواتی کیا ہے، یہ مرکب توصیفی دیکھیں نہیں اضافی اضافی، دیکھیں نا، خلق کی وسعت کلیئر نہیں ہے اور صفت لے سماوات گھر نہیں میں ہے، ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی اضافی. اور السماواتی والارضی، یہ دونوں مل کے کیا بنتے ہیں، مرکب عطفی، عطف ہے، واو ہے، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ہے کہ جی نہیں؟ جی جی. اچھا، پھر یہی فی کا دیکھیں واختلاف اللیل والنہاری تک جا رہا ہے، بلکہ پوری آیت تک فی کا افیکٹ آ رہا ہے. فی کو دیکھیں تو الباب تک جر میں لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی بالکل. بے شک آسمانوں اور زمین، زمین کی جمع اللہ نے نہیں کی. اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ دنیا ایک، کیونکہ ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن اتارا اور پھر وہ درجہ بدرجہ اترا. تو خلق سماواتی اگر ہم دیکھیں، آسمانوں اور زمین، تو ہمیں پتہ آج زمین کے اوپر جو لیئر ہے اسپیس میں، وہ 7 لیئرز آف پروٹیکشنز ہے. سماوات بھی ہم 7 آسمان کہتے ہیں. تو مے بی اللہ از ٹاکنگ ود ریفرنس ٹو آسمان دنیا، اور اللہ نوز سائنس ہمیں مدد دے گی ہماری زندگی میں یا بعد میں، کہ یہ آسمان دنیا کی بات ہے یا پوری دنیا کی بات ہے، کائنات کی بات ہے. کیونکہ انسان تو ابھی تک ڈھونڈ رہا ہے نا، کہیں پانی کا کوئی قطرہ مل جائے، کوئی چیز مل جائے جس سے پتہ چلے کہ ارض کوئی اور بھی ہے. جو ارض سے مراد وہ خطہ ہے جہاں انسان زندہ رہ سکتا ہو. تو سائنٹیفک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آسمان دنیا تو سمجھ آ رہا ہے، سماواتی والارض ایک زمین جس کے اوپر 7 آسمان ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. واختلاف اللیل والنہاری، ابھی آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت اللہ نے کہا ہے، زمین و آسمان، سوری، لیل اور نہار دو مختلف چیزیں ہیں، جس کو آپ نے کہا اینٹی تھیسس کہا تھا، کیا کہا تھا، جی جی. ٹھیک ہے. ایک آکسی مورون ہوتا ہے، یہ اکٹھا اور ہے تو آکسی. یہ اکٹھا بھی ہے میرا خیال ہے، زمین و آسمان ہمیشہ، تو آکسی جی مورون ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. جی اب جی دیکھیں، کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سے اپوزٹ کوئی چیز دیکھی جائے، صحیح بات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو رات کو سمجھنے کے لیے دن کا سمجھنا ضروری ہے، دن کو سمجھنے کے لیے رات کا سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ایک ہی سورج ہے جس کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک ہی صورت ہے. ہم جس کو مدر نیچر کے نام سے جانتے ہیں، وہ مدر نیچر ہے کیا؟ سائنس اس مدر نیچر کو ایکسپلین اس طرح نہیں کر پا رہی. وہ اس سے آگے جو ایک مسنگ لکھے خالق کائنات، خلق السماوات والارض، جس کو مدر نیچر کے نام سے لیتے ہیں، اس کو وہ بیان نہیں کر پا رہا یا کرنا نہیں چاہ رہا. کیونکہ پھر تو جو ہمارے ہاں یہ جو ہے ایتھیزم کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن مدر نیچر کیا ہے؟ وہ زمین ہے جی، آسمان ہے، درخت ہیں، پانی ہے، یہ مدر نیچر ہے.
لیکن جب ہر چیز کی خلقیت کے اوپر بات ہوتی ہے تو مدر نیچر کی خلقیت کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی؟ بگ بینگ کیسے ہو گیا؟ ہم یہ تو کہتے ہیں زلزلے آگے، کیسے آگے؟ جی گیسز کی وجہ سے، ٹیکٹونک پلیٹس آپ پر کیوں ٹکرا گئی؟ بھی ایک چیز پڑی ہے گھر میں، ہم مائیں جب صبح اٹھتی ہیں تو فوراً کہتی تھی ہاں بیٹا رات کو کیا کرتے رہے تھے؟ کچن میں چیزیں پڑی تھی، مجھے پتا تم لوگ رات جاگ رہے تھے۔ تو کوئی چیز کیسے ہل جاتی ہے؟ وہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ایتھیزم کا جو نعرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے کہا لآیات لأولی الالباب، کہ انسان صرف اپنی تخلیق آسمانوں اور زمین، دن اور رات کو بھی صرف سوچ لے تو عقل مند آدمی کے لیے نشانی ہے۔ اور عقل مند آدمی کون ہوا؟ کیا وہ سائنسدان ہوا؟ پھر ضروری نہیں تو یہ لأولی الالباب سے کیا معنی؟ دیکھیں سائنسدان سے بہتر کون عقل مند ہوگا؟ کیوں زمین و آسمانوں کو تو وہی سمجھتا ہے، رات و دن کی کہانی کو بھی وہ سمجھتا ہے۔ تو یہ لأولی الالباب کیا ایسٹروناٹس کی بات ہو رہی ہے، سائنٹسٹ کی بات ہو رہی ہے، اسپیس سائنٹسٹ کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کو سمجھنے والا۔ دیکھیں مدر نیچر کی بات ہو رہی ہے، پوری آیت میں مدر نیچر کی بات ہو رہی ہے۔ مدر نیچر کے خالق کے ساتھ جو اٹیچمنٹ کر لے گا وہ لأولی الالباب ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلے لیڈیز کے ریفرنس سے بات کر لیتے ہیں۔ فیشن میگزینز میں بڑے خوبصورت قسم کے ڈیزائن آتے ہیں، تو ڈیزائن آپ کو پسند آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اس کا ڈیزائنر کون تھا؟ تو لأولی الالباب وہ ہیں جو ہم نے اس دن پڑھا تھا، بیوٹی، کوالٹی اور ریالٹی۔ تو لأولی الالباب ریالٹی والا ہے، جو پہچانے کہ مدر نیچر ہے کیا، کس نے بنائی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ لأولی الالباب۔ اچھا انسان کے ساتھ ایک عجیب سی کہانی ہے، ہم نے آگے ہم پڑھیں گے بھی۔ انسان کا سب سے بڑا کبر کیا ہے؟ تکبر۔ ایگو سن، ایگو انا نا اور نالج۔ ایگو کے پیچھے بھی بیس کوئی چیز بنے گی نا جس پہ ایگو یس، بڑھے گی۔ سب سے بڑی ایگو ہے، ایگو کی وجہ نالج ہوتی ہے۔ اچھا ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہسٹری میں ہمیں کون ملتے ہیں جو آج بھی ہیں؟ زیادہ پڑھے لکھے، جیوز۔ جی وہ تو ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو جیوز آج بھی ملیں گے، چھوٹا سا اسرائیل ہے اور دیکھیں کیا کچھ نہیں بنا رہا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی آئی ٹی کو دیکھ لیں، آپ اس کی کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، ڈرونز دیکھ لیں، نیم اینی تھنگ۔ اچھا یہ آج سے نہیں ہے، ان کی ہسٹری بہت پرانی ہے، قرآن میں ملتی ہے، ایسے سورہ کہف میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ جب قریش مکہ کو کچھ سمجھ نہ آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ گئے تھے نا جوز کے پاس۔ جوز کے پاس ہی گئے، بالکل۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے متعلق نشانیاں کس نے بتائی؟ قریش مکہ، وہ بھی جوز نے بتائی۔ تو جوز کے پاس ہمیشہ علم رہا، لیکن اس علم کے باوجود دی موسٹ کرسڈ نیشن از جوز۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اس علم کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔
اس کے انبیاء کو شہید کیا، پچھلے کو جھٹلاتے تھے، سوری موجودہ کو جھٹلاتے تھے اور پچھلے کو قتل کر کے یاد کرتے تھے، اور نئے کے متعلق انتظار کرتے رہتے تھے۔ ایک عجیب رویہ ملتا ہے کہ آنے والے کا انتظار ہے کہ وہ مسیحا ہوگا، موجود والے کو ٹھکراتے تھے اور قتل کرنے کے ضربے رہتے تھے، اور جو گزر گیا اس کو یاد کرتے تھے۔ تو علم تو ان کے پاس تھا، لیکن کہاں مسنگ لنک تھا؟ لِآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، انہوں نے ہدایت نہیں دی۔ تو قرآن کا جو پورا مزاج ہے وہ لِآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کا ہے۔ ہماری نالج کہیں ہمیں شرک اور تکبر پہ نہ لے جائے، یہ سب سے بڑا امتحان ہے انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مومن ہو۔ دیکھیں نماز کی ابتدا کس ورڈ سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اکبر کا وزن کس پہ ہے؟ افعالو۔ افعالو کیا تھا؟ جو سب سے بڑا ٹھیک ہے۔ مطلب جب اللہ کے پاس آپ جا رہے ہیں تو آپ ہر قسم کے کبر کو ٹھکرا کے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کے کبر کو ٹھکرا کے جا رہے ہیں، چاہے آپ پرائم منسٹر ہیں، چاہے آپ پریزیڈنٹ ہیں، چاہے آپ فقیر ہیں، اپنے کبر کو ٹھکرا کے آپ نے اپنی بادشاہت کے مطابق نماز نہیں پڑھنی، آپ نماز کی پڑھنی ہے جس نے اس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جب قرآن کے ساتھ چلیں کہ شیطان ہمارے ساتھ سب سے بڑی گیم کرتا ہی کبر کیا، تم تو نیک ہو، تمہیں تو قرآن کی بڑی سمجھ آ رہی ہے، اور پھر کہیں ہمارا یہودیوں والا طریقہ نہ بن جائے، ہم علمی بحثیں تو لگے لیکن اس کو اپنی زندگی میں نہ ڈالیں۔ مثلا جیوز کے ہاں انٹرسٹ، سود، ایک دوسرے کو وہ نہیں دے سکتے، وہ گناہ ہے، لیکن پوری دنیا کی باقی انسانیت کو انہوں نے سود حلال ہے ان کے ہاں۔ اب یہ کیا تو رائے تو زبور میں تھا یا مس انٹرپریٹیشن ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے انہی آیات کو اس میں وہ کر دی، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہیں گے جو چینج کرتے ہیں، کیا ترمیم کہہ دیں گے، ترمیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اپنے لیے ایک چیز جائز ہے، دوسرے کے لیے ناجائز ہے، جیسے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی نسل کہتے ہیں اور باقیوں کو جینٹائلز کہتے ہیں۔ اپنے لیے سود حرام ہے، دوسرے کے لیے حلال ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہم سب نے ہے، جو بھی قرآن کا طالب علم ہو، کہ قرآن ٹرانسفارمیشن کے لیے آیا ہے، علمی بحثوں کے لیے نہیں آیا۔ اور یہی وجہ تھی مسلمانوں کی ڈاؤن فال کی، کہ جب 3 براعظموں میں خلافت پھیل گئی تو بحثوں میں پڑ گئے، نتیجہ تن پہ اللہ تعالیٰ نے چنگیز خان کا عذاب ڈالا ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز، اور آج بھی ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں ٹی وی پہ جس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ کیا کیا جاتا ہے؟ فلاں آیت پڑھ لو فلاں چیز کی شفا ہے، فلاں آیت پڑھ لو فلاں چیز کی شفا ہے، اتنے اس کے وجہ۔ آپ دیکھیں میکسیمم جو بحثیں ٹی وی پہ آپ کو ملیں گی وہ ان چیزوں پہ ملیں گی۔ اب ایک کوشچن کروں گا، اگر جواب دینا چاہیں تو مرضی ہے، لیکن اپنے دل میں جواب ضرور دیجئے گا۔ کیا ہمیں قرآن پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ صحیح کتاب ہے جتنا ہمیں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا پہ ہے؟
ہے قرآن تو اعتبار ہے. اپنے دل میں سوچئے گا، ہوں، اپنے دل میں ہم سوچیں کہ انسائکلوپیڈیا جو ٹی وی نیٹ پہ ہے، ہمیں اتنا اعتبار ہے قرآن پہ. ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کس کو پہلے سرچ کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کو زیادہ کھولیں گے، جس سے زیادہ انٹریکٹ کریں گے تو اسی سے محبت ہوگی، اسی پہ اعتماد ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو اس پورے ہم ابھی جو سلسلہ ہمارا الحمدللہ نماز ہم نے پڑھی، پھر ترجمہ قرآن اپنا گرامر پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ متکلم بن جائیں، بات کریں. Till that time we will not start talking the way we talk with encyclopedia. اس وقت تک ہمارا ایمان کس حد تک اس قرآن پر ہے، یہ کوشچن ہے. اور اپنے اندر اگر جھانکیں تو کافی جوابات مل جائیں گے ہمیں. اسی طرح اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. When this verse was revealed, the prophet said, "Woe to whoever reads it without." ہم کرتے ہیں. ہمارے یہاں رمضان میں کیا چلتا ہے؟ اور فخر سے بتایا جاتا ہے میں نے قرآن ختم کیے. تو پونڈرنگ دی آیات لی اول الالباب بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صرف غور کرنا نہیں ہے، غور کر کے وہ لنک پیدا کرنا ہے. اصل چیز ہے وہ لنکیج. ہمارا انفارچونیٹلی وہ لنکیج مسنگ ہے. اگر آپ ورلڈ میپ کسی دن کھول کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے دنیا میں جو میکسیمم نیچرل ریسورسز ہیں کس نیشن کو اللہ نے دیے؟ مسلمانوں کو دیے. جی ہمارے پاس ہے بالکل. لیکن کنٹرول کس کے پاس ہے؟ وہ تو کہیں اور ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ورلڈ میپ کھولیں، دنیا کے سینٹر میں سب سے بڑا ریلیجن کون سا نظر آتا ہے؟ سینٹر مڈل ایسٹ آتا ہے نا سینٹر میں. اچھا جی جی جی. مڈل ایسٹ، پورشن آف امریکہ، پورشن آف یورپ، یہ سارا مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. اس کے آؤٹسکرٹس پہ آپ کو باقی ریلیجن نظر آئیں گے. لیکن کیا کوئی چیز آپ کے سینٹر ہو اور اس کی کوئی ویلیو نہ ہو؟ Is it not a question mark? پوری وہ دنیا اپنی کی اپنی ایک طرح سے اپنی اپنی اینٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنی اپنی. یہی چیز تو ہے. قرآن آیا تھا جوڑنے، ہم تقسیم ہو گئے. مطلب یہی ہے نا آیات لِأُولِي الْأَلْبَاب. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ پونڈر کرنا بہت ضروری ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. اگین اولی الالباب، اولو الالباب. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کتاب کس لیے نازل کی؟ تدبر کے لیے اور تذکر کے لیے. دیکھیں پونڈر بھی کرنا ہے، پونڈر کر کے سو نہیں جانا، پھر عمل کرنا ہے. آج ہمارے یہاں جی کرونا کے لیے فرائض پڑھ لیں، تحقیق کون کرے گا؟ یہ کتاب تو آئی تھی سلوشن دینے کے لیے.
وہ سلوشن کدھر ہے؟ تو یہ ایک طالب علم قرآن پاک کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف نہ پونڈر کرے بلکہ تذکر بھی کرے. اس کی وجہ دیکھیں، دنیا میں ہم جتنی بھی فلسفیز دیکھتے ہیں یا آئیڈیالوجیز دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل کارل مارکس کی دیکھ لیں آپ نے، کمیونزم کی ہے، کیپٹلزم کی ہے، ایڈم اسمتھ ہے، اینڈ سو آن، ارسطو نکال لیں، کوئی کسی کو نکال لیں، انہوں نے جو آئیڈیالوجیز دی کیا اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے؟ کوئی ایک ایسی ہمیں شخصیت ملتی ہے جس نے اپنی آئیڈیالوجی کو اپنی زندگی میں ایگزیکیوٹ کیا ہو، امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ کہ یار دس از واٹ اٹ از. کارل مارکس نے کب دیا کمیونزم کا، اور کب جا کے کمیونزم کا پودا تناوت درخت بنا. لیکن ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو حضرت آدم سے شروع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا، اور یہ کتاب نازل تو آسمان دنیا پہ حضرت آدم سے پہلے ہوگی وہ اللہ عالم، وہ تو باتیں ہمیں نہیں پتا کہ کیوں آسمان دنیا کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد جو نازل ہوا ہمارے سامنے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا. تو جو آئیڈیالوجی ان کے منہ سے اللہ نے نکلوائی، 40 سال کی عمر میں ان کو 40 بھی آنا شروع ہوا تھا نا قرآن پاک نازل ہونا، اور 23 ایئرز میں انہوں نے ایگزیکیوٹ کر کے دکھا دیا. آپ کو واحد ہسٹری میں یہ چیز ملے گی کہ ٹیکسٹ بک اور پلس اس کی ویڈیو دونوں آپ کے سامنے رکھ دی. آپ کو دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ ایک فلسفی لے کر آ گیا اور دکھا بھی دیا، اور دکھا کے بتایا بھی کہ اس کا اثر دیکھو کہ وہ جگہ جس کو کہتے تھے بدھو، انہوں نے 3 بر اعظموں تک فتح کیا. بیڈوینز مطلب ان کے پاس جانے کو بھی تیار نہیں تھے، کیسے رو کس طرح یار بے وقوف لوگ ہیں، ان کے پاس کیا جانا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ کتاب جو اللہ نے نازل کی مبارک، اگر اس پہ تدبر کیا جائے، اس پہ تذکر کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، تو آج کا بیڈوین بھی اس کتاب کی وجہ سے شروع ہو سکتا ہے اس دنیا میں. آج ہمارا ٹی وی، آج ہمارا واٹس ایپ ایک ہی چیز بتا رہا ہے، وہ دیکھو فلاں مسلمان ہو گیا، قرآن پاک کی فلاں آیت کی تفسیر سائنس نے بڑی زبردست پروو کر دی. ٹھیک، ہم صرف ان چیزوں پہ لگے ہیں کہ دوسرا یہ کر رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ قبر تو میری اپنی ہے، میں کس کو کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ چیز بہت ذہن میں ہے اسٹوڈنٹ آف قرآن، کہ ہمارے اوپر اس کا اثر ہو، ہم چلتے پھرتے نمونہ بنے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق، ان کا جی قرآن اور اخلاق ایک ہی تو چیز ہے. اس طرح کی ہمیں حدیث ایک ملتی ہے، چلتے پھرتے اخلاق کے وہ تھے، مجسمہ تھے وہ. آج ہم میں وہ اخلاقیات ہیں کیونکہ ہم تو عجائبات کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کے عملی پہلو کے اوپر تو آ ہی نہیں رہے. ہاں عملی پہلو ہے تو ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں، اپنے اوپر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ جب انسان انسرٹین. اگر آپ کے بچے یا آپ کسی ایگزام میں ہیں اور آپ کو انسرٹینٹی ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ ہے کہ پیپر کب ہونا ہے، اس سے بڑی انزائٹی کوئی نہیں جب آپ انسرٹین ہو. صحیح بات ہے. اور ہم میں اپنی زندگی کے متعلق ٹوٹل انسرٹینٹی ہے، لیکن اس کو ہم ریئلائز نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں مرنے والا، میرے فادر کو میرا بیٹا کہتا ہے کہ ابو میں اپنے بچوں کو نا ماما بابا کی تصویریں دکھاؤں گا. ٹھیک، تو
ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ہنس پڑے کہ یار دیکھو بات تو سچ کہہ رہا ہے. ہوں، وہ الگ بات ہے زندگی بہت کا کسی کا پتہ نہیں بیٹے کی ہے یا ہماری پہلے ہے کس نے کس کو کندھا دینا ہے. لیکن جلدی ہم یہی کہتے ہیں نا بوڑھا پہلے مرے گا جوان بعد میں مرے گا. بالکل. لیکن دس انسرٹینٹی کہ پیپر کس دن میرا ایگزامینیشن دیکھیں مرنا مطلب ہے ایگزامینیشن کا پیپر سٹارٹ صحیح. رزلٹ آ جائے گا. کتنی بڑی انزائٹی ہوتی ہے. او اے لیولز کے بچے یا میٹرک ایف ایس سی کے بچوں کے پیپر جب رزلٹ آؤٹ ہونے والے ہوتے ہیں وہ بچے بیچارے مطلب سوکھ کے کانٹا ہو جاتے ہیں. ان کو پیپر دینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی پیپر کے رزلٹ کی فکر ہوتی ہے. اور ہمارے سامنے موت کی انسرٹینٹی کھڑی ہے اور ہم ریلائز نہیں کر رہے. تو یہ تدبر اور تذکر یہ اول الالباب یا اول الالباب لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ بیسیکلی پریکٹیکل لوگوں کو ہی یہ بات فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیٹس وائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرفارمنگ 2 رکعات with reflection is better than performing ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ریفلیکشن پونڈرنگ تدبر تذکر قرآن بار بار ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے لیکن انفارچونیٹلی ہم اس سائڈ پہ نہیں آ رہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ مشرکین مکہ کو جب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. دیکھیں ہمیں پتا ہے مشرکین مکہ کا ایک الزام تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے اور جب اس دور کے شعراء کو بلایا گیا انہوں نے کہا یہ شاعری ہے بھی اور نہیں بھی. آج ہمارے ہاں یہ علامہ اقبال شاعر مشرق ان کا کلام ہے. کیا کوئی شخص اتنا بڑا کلیم کرتا ہے کہ مجھے پورا کلام یاد ہے؟ نہیں. ٹھیک. لیکن قرآن پاک جس کو نہیں بھی آتا اس کو مطلب ہی سمجھ نہیں آتا وہ یاد کر لیتا ہے. صحیح بات. اچھا علامہ اقبال کی شاعری مشرق کی ہے لیکن پڑھی مغرب میں بھی جاتی ہے لیکن کتنے لوگ پڑھتے ہیں وہاں پہ. اور یہ کتاب مڈل ایسٹ میں آئی اور اس وقت پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم واختلاف اللیل والنہار کو اس قرآن کو کمپیئر بھی کیا کریں. دو کہ اس کا کمپیریزن ہوتا نہیں ہے لیکن الحمدللہ we all are educated people. sorry to use this word educated literate ہے. ٹھیک ہے اسلام لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ میں بڑا فرق ڈالتا ہے. جو پڑھ لیتا ہے ایجوکیٹڈ اول الالباب کہتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے یہ چیز دیکھنی اب اگر سیرت کو آپ نے سمجھنا ہے نا بہتر آپ بات بڑی کر رہا ہوں کوئی اس پہ فتویٰ نہ ڈال دے کہ انسان بن کے پڑھیں مسلمان بن کے نہ سیرت کو پڑھیں کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اناؤنس دے جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے سے کوئی کتاب گر جائے سوائے اسلامیات کے یا قرآن کے تو ہم نے کبھی استغفر اللہ نہیں کہا. اور قرآن گر جائے تو فوراً اٹھاتے ہیں چومتے ہیں. لیکن تدبر اور تذکر کس پہ کرتے ہیں؟ میتھس کی کتاب پہ، بایو کی کتاب پہ، فزکس کی کتاب پہ یا قرآن پہ. ایک چیز چومنے کی نہیں رہے گی استغفار کے لیے رہ گی اور تدبر و تذکر اس پہ رہ گی جس کی گرنے میں ہمیں فکر ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو قریش مکہ جب ان کو کچھ سمجھ نہ آئی کیونکہ ان نبی نہیں آئے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں بنی اسماعیل کی قوم میں ان کے بعد نبی نہیں آیا تو ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی. لیکن کو یہ پتہ تھا کہ جو جیوز ہیں ان کے ہاں اس طرح کا کچھ سلسلہ رہا تو they went to them. یہ دو یہ یہودی علماء تھے
نضر ابن الحارث اور عقبہ ابن ابو یہ یسرب میں تھے کہ ان کے پاس گئے کہ یار ہمیں بتاؤ یہ نبی کا دعویٰ کرتے ہیں کیا چیز ہے کیا بلا ہے. تو دے ایڈوائز دیم کہ آپ ان سے 3 کوشچنز پوچھیں. وہ کچھ کوشچن تھے روح کیا ہے, اصحاب کہف کون تھے, اور ذوالقرنین جن کی مشرق و مغرب تک بہت بڑی سلطنت تھی وہ کون تھے. اچھا یہاں ایک بڑا خوبصورت ہے, ساتھ ہی انہوں نے کہا جو پیپل آف دا کیو کے متعلق بھی شاید اگر تو وہ نبی ہو بتا دیں گے, ذوالقرنین کے متعلق بتا دیں گے, روح کے متعلق ان کو اگر کوشچن میں انہوں نے جواب دیا نا سمجھو وہ نبی نہیں. یعنی اسی میں ایک جواب ہے کہ ان کے اوپر الزام تھا یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے. اب ایک شخص وعدہ کرے کہ کل میرے پاس آؤ میں اس کا جواب دوں گا, ٹھیک, اور پھر وہ جواب نہ دے سکے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جواب جس جواب کی تلاش میں اس نے کہا کہ کل آ جانا وہ نہیں آیا, تو اس کا مطلب اس کو کوئی بندہ اس کی آنکھوں کانوں میں کوئی اس کے بتا رہا تھا, کوئی مشورہ دے رہا تھا جس کی مدد سے وہ جواب ڈھونڈ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے 3 سوال پوچھے تو انہوں نے کہا کل آئیے گا, کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے روٹین کے مطابق, تو انہوں نے کہا کہ کل آ جائے گا میں آپ کو جواب دے دوں گا, کیونکہ ان کو خود نہیں پتا تھا. لیکن جس کو علم ہو نا تو وہ کبھی انتظار نہیں کراتا. عالم کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز یہ ہے وہ ویٹ نہیں کرواتا, وہ بتاتا ہے مجھے یہ پتا ہے. ایک تو یہ پتا چلا کہ ان کو پتا نہیں تھا, پھر انہوں نے اگلے دن کا کہا, انشاءاللہ نہیں کہا, ٹھیک ہے. اچھا اب انشاءاللہ ہے کیا؟ دیکھیں انشاءاللہ کی فلسفی یہ ہے uncertainty. We don't know what will happen tomorrow. میرے بیٹے کا دوست تھا جہاں ہم نے سنا ہوا پنڈی میں واقعہ, اے لیول کا اسٹوڈنٹ تھا, ہی واز اے اسپورٹس مین, نہا کے گاڑی میں بیٹھا اور ڈیتھ ہو گئی. یہ پچھلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے. کوئی ماں اس کا فادر وہ سوچ سکتا تھا کہ میں جو نہا کے بیٹھا ہوں یہ میرا آخری غسل ہے. جوان بچہ. وی ڈونٹ نو, ہم پلان ضرور کرتے ہیں اور ہم پورا یقین کے ساتھ پلان کرتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی افطاریاں ہو رہی ہوں گی لوگوں کے گھروں میں, تو آپ پلاننگ کے تحت ایک افطاری کرتے ہیں, لیکن ساتھ انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تیاری تو پوری ہے, مخلص ہے اس افطاری کے لیے, لیکن وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنس. راستے میں بلاکیڈ ہو جاتا ہے, کرفیو لگ جاتا ہے, یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نیوز آتی ہے کہ آپ سارا پلان چینج کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ہمبلنس بتا رہے ہیں کہ میرا پورا ارادہ ہے لیکن میں بہت ہمبل ہوں, کمزور ہوں, مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. اس لیے میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ یا انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک رہی تو انشاءاللہ ہو جائے گا, باقی ہمیں نہیں پتا, لیکن ہماری نیت پوری ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کے انشاءاللہ نہیں کہا, وہ تکبر کی وجہ سے نہیں کہا, ایک چیز پہ اتنا یقین تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو جواب مل جائے گا کل, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہاں ہمیں ایک بہت بڑی چیز کلیئر ہوتی ہے کہ ان کو کوئی بات یہ اپنے خود نہیں کہتے تھے, ان کو کوئی بتانے والا تھا. اور مزے کی بات اس کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا. یعنی اگر میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں خود سے تو کبھی میں اپنی کمزوری بتاؤں گا؟ اس قرآن میں کہیں بھی آپ کو یہ امپریشن نہیں ملے گا کہ اس کے مصنف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. اسی لیے کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے, تو ایک پڑھا لکھا مسلمان وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ان 3 میں سے ایک کا جواب نہیں آئے گا, اور یہی ہوا. پھر سورہ اسراء میں ہم نے بات سنی کہ جو 2 صورتیں ساتھ آئیں, سورہ اسراء کی آخری آیات اور سورہ کہف کی,
کہ وہ یس آلونا کا. اچھا یہ یا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. فعل مضارع کا ٹائم لیمٹ نہیں ہے، یہ فعل مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی پریزنٹ اور فیوچر تھا، اور آج بھی یسألونا کا اسی طرح قائم و دائم ہے. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ان روح کے متعلق. آج بھی دیکھیں سائنس لگی ہوئی ہے، یہ کیا کہانی ہے. رات ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بچے مسز اور بچے کچھ سوئے ہوئے تھے، تو بڑے بیٹھے تھے بات کرتے یار کہ ان میں اور ڈیتھ والے بندے پہ کیا فرق ہے سوائے یہ کہ سانس لے رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے یہ سانس لے رہے ہیں کیونکہ وہ پیٹ آپ کا تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا ہے یا خراٹے کی آواز آ جاتی ہے. تو ڈیڈ آدمی اور سوئے آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ایک سانس کا نکلنا روح ہے، لیکن وہ روح ہے کیا؟ کل روح من امر ربی، بس اتنی سی بات کہہ دو یہ روح میرے پیارے رب کا امر ہے. اب امر کیا ہے؟ کہتے ہیں نا سویا ہوا اور مرا ہوا برابر. آپ انہیل کرتے ہیں تو روح کے اندر آ رہی ہے، اور آپ ایکسیل کر رہے ہیں تو کیا روح باہر جا رہی ہے؟ کوئی امر ہے اللہ کا، بس ہمیں اتنا پتہ ہے. بس اس امر کے ساتھ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا کوئی ذکر ہے کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا. یہ کہہ دو ان کو. اور ساتھ ہی کیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور بھائی میں مصنف نہیں ہوں اس کتاب کا، میں جو کلام لے کر آیا ہوں میں ایک ذریعہ ہوں، میں اس کا موجد نہیں ہوں، اس کا آتھر نہیں ہوں. میرے پاس جو علم مجھے اللہ دے گا میں دے دوں گا. بس علمی بحثوں سے بچنا چاہیے. علمی بحثیں یہود کا رویہ رہا ہے. اور آج ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں ہم علمی بحثوں میں کتنے وہ ہو گئے ہیں انوالو، کیونکہ بحثیں عمل روک دیتی ہیں انسان کا. علم اور عمل، اب آپ دیکھیں عین لام میم علم اور عین میم لام عمل، 3 حروف. کیا خوبصورت اس کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. اسلام جو عربک میں علم اس کو کہتے ہیں جو جس پہ وہ عمل کرے، جس کا فائدہ ہو، اس کو علم کہتے ہیں. ڈیٹا وہ ہے جو پڑا ہے جس کا بینیفٹ کوئی نہیں. وہ ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا. انفارچونیٹلی ہمارے اسکولوں میں یہ تو پڑھایا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے برے کیسے کب اور پیدا کب ہوئے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ راتوں کو نیند کیوں نہیں آتی تھی ان کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تاکہ ان کی وہ جو وزڈم تھا، جو ان کی سٹرگل تھی، جو آئیڈیالوجی تھی وہ قوم میں آ سکے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کل ایک ویڈیو تھی میرے پاس آئی، تو اس ویڈیو میں ایک ہمارے پولیٹیشین ہے، اب وہ گدی نشین ہے تو ان کی تھی وہ بال کاٹتے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح کے ایکٹ کرنے والے کو ہم اگر ایک بہت بڑی اپوائنٹمنٹ دے دیں، کین ہی ڈیل ود دا کرنٹ کرائسس؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں عمل کی ضرورت ہے علم کے ساتھ، زیادہ بحثوں میں. تو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری روح جو ہے نا یہ امر ربی ہے، اس سے اگلا لفظ ہی نہیں کچھ کہا. واللہ عالم کہ قیامت تک شاید روح کا مطلب سمجھ نہ آ سکے. ہمیں ملتے ایکسپیریمنٹس کہ وہ کسی شیشے کے گلاس میں وہ ڈال دیا تھا بندے کو، اور پھر اس پہ کریک دیکھے گی، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جب آپ ریسرچز میں جائیں. لیکن پھر بھی روح کو نہیں پہچان سکا ابھی تک انسان. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اصل چیز جو ہے ابھی 1 منٹ رہ گیا ہے، بلکہ ابھی سائرہ بہن ہے. السلام علیکم. جی سوال.
میں اس کو ذرا روک لیتا ہوں، واپس میں بات تھی، چلیں انشاءاللہ آگے لے کے چلتے ہیں، ابھی ہم بات کرتے ہیں آگے.